مبارک 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 مبارک، شکریہ ہے حافظوں اس کا رہو کرتے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا۔ عزیزوں کے سفارش کا تمہیں مجدہ ملا، اس سے بڑھ کر حفظ قرآن کا بھلا کیا ہو سلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حضرت صدر اجلاس موقر و معزز، حضرات علماء کرام، سامعین عظام، نوجوانان اسلام، عزیز ساتھیوں، دوستو، شاید موقع تقریر کا نہیں ہے، ایک اعلان سماعت کر لیں۔ انشاءاللہ حضرت والا کا بہت ہی مختصر بیان ہوگا، پھر ان کے فوراً ایک جملہ شاہ اسلام حضرت مولانا عقیل گوہر صاحب سیتامڑھی کی اطلاعات ہوگی، پھر ان کے بعد حضرت مفتی صاحب برکاتہم العالیہ کی دعا پر آج کا اجلاس ختم ہوگا، پھر انشاءاللہ ان کے بعد عشاء کی نماز ہوگی، اور نماز کے بعد جتنے بھی باہر سے مہمانان کرام آئے ہیں ان کے لیے کمیٹی کی جانب سے کھانے کا نظم کیا گیا ہے۔ آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تشریف رکھیں اور عشاء کی نماز پڑھ کر کھانا تناول کرنے کے بعد پھر تشریف لے جائیں۔ شاید تقریر کا موقع نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برسنے والی ہے، اور یہ نیک فالی ہے حضرت مولانا قاری محمد آفتاب عالم صاحب دامت برکاتہم کے لیے۔ یہ نیک فالی ہے کہ ان کے مدرسے کے اس اجلاس میں، جلسے دستار بندی میں، اور اس علاقے میں چونکہ انہوں نے بالکل نیا ادارہ قائم کیا ہے، اس نئے ادارے کے قیام کے موقع پر اور اس اجلاس کے موقع پر جہاں ملک کے اکابرین آپ کے اسٹیج پر موجود ہیں، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برسنے جا رہی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے، ہو سکتی ہے کہ یہ پورا علاقہ علم دین کے فیض سے انشاءاللہ مستفید ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ذریعہ بنا کر اس پورے علاقے میں علم کی روشنی سے منور فرمائیں گے۔ میں بہت لمبی تقریر نہیں کروں گا، ایک جملہ بول کے اپنی بات ختم کروں گا انشاءاللہ، پھر کبھی حاضری ہوگی، ملاقات ہوگی، انشاءاللہ باتیں ہوتی رہیں گی۔ دیکھیے، یہ جو کلام ہے، ابھی جن بچوں کی دستار بندی کی گئی، جلسے سر پہ عمامہ باندھا گیا، دستار پگڑی باندھی گئی،
یہ قرآن مجید کے ان کے سینے میں محفوظ ہو جانے کے اعزاز میں ان کی حوصلہ افزائی کی گئی. تم نے ایک غیر معمولی کارنامہ انجام دیا. اللہ کے اس پورے کلام کو تم نے سینے میں محفوظ کر لیا جس کلام کا ایک ایک حرف انوار و برکات کے سمندروں میں ڈوبا ہوا. ہمارے نبی نے فرمایا اس کا ایک حرف اگر پڑھو تو 10 نیکیاں ملتی ہیں بغیر سمجھے. الف لام میم پہ فرمایا 30 نیکیاں ملتی ہیں. آپ اندازہ لگائیں اس بچے کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا جس کے سینے میں الحمد سے لے کر کے الناس تک پورا اللہ کا کلام محفوظ. ظاہر سی بات ہے وہ اعزاز کے لائق ہے. یہ اعزاز ان کا کیا گیا. مجھے ایک بات بتانی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے دنیا و آخرت دونوں جہاں میں ترقی کا، عروج کا، بلندی کا جو معیار بنایا ہے وہ اپنے کلام کو بنایا ہے. اللہ کا کلام ترقی کا معیار ہے، عروج کا معیار ہے. اللہ کے کلام سے جو قوم جڑے گی، جو خاندان جڑے گا، جو فرد جڑے گا، اللہ کے کلام کا کام یہ ہے کہ وہ جڑنے والے کو بلندیوں پر پہنچائے. یہ کلام بلند ہے، یہ کلام سب سے بڑا ہے، اس لیے کہ یہ کلام سب سے بڑی ذات کا ہے. پیدا ہونے سے لے کر کے موت تک، صبح اٹھنے سے لے کر کے رات سونے تک جو آواز ہماری سماعتوں سے، کانوں سے ٹکراتی ہے وہ اللہ اکبر کی صدا ہے. پیدا ہونے کے بعد جب ہمارے اندر شعور نہیں ہوتا، ابھی آدھ گھنٹے کا بچہ ہے، ہمارے نبی نے فرمایا کہ یہ آواز کانوں میں پہنچا دو، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں. عقل و شعور کے آنے کے بعد ہر مسجد کی مینار سے 20 مرتبہ یہ آواز روزانہ کانوں سے ٹکراتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس آواز پر لبیک کہہ کے مسجد میں چلے جاؤ، جماعت کھڑی ہونے سے پہلے پھر مؤذن یہ آواز کانوں سے ٹکراتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر. جب اقامت ختم ہوتی ہے تو امام رکعت باندھتا ہے، تب یہ آواز کانوں سے ٹکراتی ہے، اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سے بڑا کوئی نہیں. اور یہ کلام چونکہ اللہ کا ہے، جب اللہ سب سے بڑے ہیں تو اللہ کا کلام سب سے بڑا. اللہ کا کلام سب سے بڑا. کتنا بڑا ہے؟ اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے؟ میرے اور آپ کے پاس عقل بہت چھوٹی، چھوٹی عقل میں اللہ کی بڑائی نہیں سمجھ میں آتی. ہمارے نبی نے فرمایا عقیدہ رکھ لو کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز ان کے علم میں ہے، وہ دیکھ رہے ہیں. یہ ہمارے نبی نے فرمایا. اللہ بہت بڑے ہیں، ان کی بڑائی ذہن میں نہیں آ سکتی. اور کلام کتنا بڑا ہے؟ بہت بڑا. کتنا بڑا ہے؟ اس کلام کی بڑائی بھی میرے اور آپ کے ذہن میں نہیں آ سکتی. لیکن اس کلام سے جڑنے والے کو ہم دیکھتے ہیں مسجد میں وہی آگے ہے، مسجد میں وہ قوم کا امام بن رہا ہے، اور وہ بہت ساری جگہوں میں اس کلام کی برکت سے اسے نمایاں مقام دیا جا رہا ہے. وہ کلام ہے جو ان کو بلندی پر پہنچاتا ہے. میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، چھوٹا ہوں، بے حیثیت ہوں. اگر چیئر پہ بیٹھ گیا ہوں میرا کوئی کمال نہیں، اس کلام کا کمال ہے جو میرے اندر ہے. اس کلام نے مجھے یہاں بٹھا دیا ہے، ورنہ میری کوئی حیثیت نہیں. آپ چاہتے ہیں اس کرسی پر آنا، آپ کلام سے جڑ جائیں، آپ کچھ نہ کریں، آپ کلام سے جڑیں. کلام کا کام ہے کہ آپ کو بلندی پر پہنچائے. اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو 2 کام کرنے کا حکم دیا. باقی دین و شریعت بہت
بڑی ہے، طویل ہے، لیکن دو کام مسلمان کر لیں، دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب۔ اور وہ دونوں کام اللہ نے 21ویں پارے کی پہلی آیت میں فرمایا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ پہلا کام یہ کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کتاب آسمانوں سے نازل ہوئی اس کی تلاوت کرو، پڑھو۔ یہ کتاب پڑھنے کے لیے نازل کی گئی، یہ رکھنے کے لیے، یہ قسم کھانے کے لیے، یہ رکھ چھوڑنے کے لیے کتاب نازل نہیں ہوئی، یہ پڑھنے کے لیے نازل ہوئی۔ اس کتاب کو قرآن کہتے ہیں، پڑھی جانے والی کتاب۔ اور دوسرا کام اللہ نے فرمایا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، قرآن کی تلاوت کی پابندی کرو، نماز قائم کرو۔ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، ساری برائیاں، ساری خرابیاں آپ کے اندر سے ختم کرنے کی ذمہ داری اللہ لیتے ہیں۔ جب برائیاں ختم تو خوبیاں اندر آئیں گی، جب خوبیاں آئیں گی تو عروج، ترقی، بلندی ملے گی۔ آج میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت مولانا حافظ و قاری آفتاب عالم صاحب دامت برکاتہ۔ آپ بالکل مایوس نہ ہو، دل چھوٹا نہ کریں، آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ آپ کے لیے یہ نیک فالی ایک زمین پر ملک کے اللہ والوں کی موجودگی آپ کو حوصلہ دے رہی ہے۔ آسمان سے برسنے والی یہ رحمت آپ کو یہ پتہ دے رہی ہے کہ اس علاقے میں اللہ تبارک و تعالی آپ سے کام لینے کا فیصلہ کر لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مدرسہ صدیقیہ کو جو یہاں قائم کیا گیا ہے، بے سر و سامانی کے عالم میں، قسم پرسی کے عالم میں، سہولیات کے نہ ہونے کے باوجود ادارہ قائم ہو چکا ہے، طلباء کو لے کے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ مدرسہ چلانے کا شوق ہم لوگوں کو نہیں ہے، آپ یقین مانیے۔ ہم تجارت کے میدانوں میں جائیں گے تو بہت کامیاب علم دین کے حصول کے بعد تاجر بنے گا تو وہ تجارت میں کامیاب ہوگا، علم دین کے حاصل کر لینے کے بعد لائر بنے گا تو وہ وکالت میں کامیاب ہوگا۔ ہمیں شوق نہیں ہے مدرسہ کھولنا اور چلانے کا شوق نہیں ہے، ہمیں اس علم نے مجبور کیا کہ جو تمہارے سینے میں ہے وہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نسلوں میں منتقل کرو، نہیں کرو گے تو کل کو اللہ کے پاس جواب دینا ہوگا۔ اس احساس نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم مدرسوں میں بیٹھیں، کھولیں، بے سر و سامانی کے عالم میں بیٹھ کے پڑھائیں، علم کو منتقل کریں۔ اور یہ جو ہے، یہ مدرسے جو ہے یہ دین کے قلعے ہیں، یہاں سپاہی تیار ہوتے ہیں، یہاں سپاہی اسلام کی حفاظت کے لیے یہاں سپاہی تیار ہوتے ہیں۔ ملک میں اس وقت کے جو حالات ہیں، ابھی چند مہینوں پہلے موجودہ حکومت نے طلاق کا ایک قانون پارلیمنٹ میں پاس کر لیا۔ وہ قرآن و حدیث کے خلاف انہوں نے قانون بنایا، وہ قانون بنانے کے مختار ہیں، بناتے رہے، لیکن اس قانون کی مخالفت اور اس قانون کا ویرودھ اگر کوئی کیا اور آگے چل کر کے کوئی کرے گا تو انہی مدرسے میں پڑھنے اور پڑھانے والے میدان میں آئے اور سر سے کفن باندھ کر انہوں نے قوم کو یہ بتایا کہ یہ قانون بناتے رہے، بنتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون اٹل ہے، اس کو بدلا نہیں جا سکتا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، اللہ کے کلمات کو بدلا نہیں جائے گا۔ یہ اسلام کے قلعے ہیں، دین کی، مذہب کی حفاظت، قرآن و حدیث کی حفاظت ان ادارے میں پڑھنے اور پڑھانے والے انجام دیتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے دین کے ان قلعوں کو مضبوط بنائیں، دین کے ان قلعوں میں تیار ہونے والے سپاہیوں کی مدد کریں، ان کی ضروریات کا خیال کریں۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اس ملک میں بھی اسلام کو چلنا ہے، پوری دنیا میں چلنا ہے، یہاں بھی چلنا ہے۔ سبب کے درجے میں اللہ نے یہ مدارس، علماء، حفاظ تیار کر رہے ہیں۔ اگر ہمارا حصہ اس میں لگتا ہے تو ہم خوش نصیب ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں کو ذہن و دماغ میں بٹھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔